نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم مسلمانوں نے اپنے دین اسلام کا حصہ بنا لیا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو سب سے پہلے اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں اور اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بات دین میں ہے یا نہیں ہے، بس عمل کرنے سے مطلب ہے۔ ان نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو یہ باپ دادا جو کام کرتے چلے آئے ہیں اسی پر زندگی گزارنی اور پوری زندگی پریشان کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو مسلمان کے اندر پھنسی ہوئی ہیں کانٹے کی طرح، آج ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کے متعلق کچھ بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ ہے چھینک اور جمائی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ بس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یا رحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب رہی جمائی کی بات، تو جس کسی کو جمائی آئے اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت بھر اسے روکے اور ہاں ہاں کی آواز نہ کرے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان اسے دیکھ کر ہنستا ہے۔ تو میرے بھائی، اب تو بات یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، اب اس کے متعلق بات کریں گے کہ جب کوئی انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی کام کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلتا ہے یا کچھ کام کی باتیں کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اور جب کوئی چھینک دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے کام کا ستیہ ناش کر دیا تم نے، اب یہ میرا کام نہیں ہو پائے گا۔ اور جو باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے اس کے ماں باپ اس کو روک دیتے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، اس نے چھینکا ہے۔ تو آپ حضرات کو بتا دوں کہ میرے بھائی، اتنی ٹینشن میں، اتنی مصیبت میں زندگی نہ گزاریں، انہی بات پہ عمل کریں جن باتوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جتنے مسلمان کے کانوں میں یہ آواز آئے تو یا رحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جب جمائی آئے تو جتنی طاقت ہو طاقت بھر کے اس جمائی کو روکیں اور زیادہ منہ نہ پھیلائے، کیوں کہ شیطان یہ دیکھ کر ہنستا ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ تو میرے بھائی، جو خیالات، جو وسوسے ہم نے اپنے دماغوں میں پھنسائے رکھے ہیں ان کو نکال کر زندگی جئیں تو دیکھو زندگی قسم خدا کی جنت بن جائے گی، اور جتنی بھی ٹینشن ہے خرافاتی وہ سب دماغ سے نکال دیں گے، تب جا کے زندگی جینے کا اصل مزہ آئے گا کہ زندگی ہے کیا اصل میں۔ اب دوسری بات کہ جمعرات کے دن سفر نہیں کرنا ہے، نہ جمعہ کے دن نہ جمعرات کے دن۔ تو میں آپ حضرات کو بتا دوں یہ بھی بہت غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو اور دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، سردار بنایا ہے جمعہ کے دن کو، اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں اور جو معلومات جو ملتی ہے حدیثوں کے ذریعے سے وہ اکثر جمعہ کے دن کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نئے کپڑے پہنتے تو جمعہ کے دن پہنتے، اور جمعہ کے دن بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جسم کی صاف صفائی کی جائے، ناخن کاٹے جائیں اور زیر ناف کے جو بال ہیں وہ بال صاف کیے جائیں، کیونکہ جمعہ کا دن بہت
انمول دن ہے، بہت برکت والا دن ہے، رحمت والا دن ہے جمعہ کا دن۔ تو میرے بھائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن بہت مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں یہ وہم، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال کر پھینکنا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول کی، اور جمعہ کے دن ان کا انتقال بھی ہوا، اور جمعہ کے دن قیامت بھی آئے گی، اور بہت سی حکمتیں ہیں جو جمعہ سے متعلق ہیں۔ اور تیسری بات کہ مسلمان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کوئی بلی اس کا راستہ کاٹ جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بلی کے راستہ کاٹنے اور نہ کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مصیبت تمہارے اوپر لانی ہے، کسی مصیبت میں تم کو ڈالنا ہے، تو خدا کی قسم کوئی تم کو نہیں بچا سکتا ہے، چاہے وہ بلی چاہے وہ کتا، کوئی نہیں تم کو بچا سکتا ہے۔ اور کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مصیبت نہیں دینی ہے تو دنیا کی پوری طاقت مل کر تم کو مصیبت نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ تمہارے راستے سے کوئی بھی گزر سے چلا جائے۔ تو میرے بھائی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان جا رہا ہے اور بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے نہیں، یہ سب ہندوؤں کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں کہ یہ اب شگن ہوتا ہے، فلانا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے اسلام میں یہ باتیں نہیں کی گئی ہیں، ہمیں ان سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں سے کہ بلی راستہ کاٹے کہ بندر راستہ کاٹے، چھینک آئے جمائی آئے، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، اور باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، جو اللہ نے ہمارے ساتھ کرنا ہوگا وہ کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ کھلانے والا ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت ہے۔ جب چاہے کوئی پیدا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، جب چاہے تو اپنے پاس بلا لیتا، اسی کی قدرت ہے اور اسی کا حکم چلتا اور اسی کی حکمت ہے۔ تو میرے بھائی ہم کو زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ سے بیٹھیں اور جو حالات گزر رہے ہیں بس اسی پہ صبر کریں، اپنی زندگی مزے سے گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ تو میرے بھائی بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلانا کرنے سے یہ ہوتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جو چیزیں مین ہیں وہ تو ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیں، اور جن کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر وہ باتیں ہم نے اپنے دماغ میں گڑھ لی۔ اب دنیا کھڑے ہو کے پانی پیتی ہے، کبھی دیکھا کسی کو کہتے ہوئے کہ میرے بھائی کھڑے ہو کے پانی مت پیو، یہ گناہ بھی ہے؟ اور جب کوئی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ پانی پیتا ہے، کسی نے بولا؟ نہیں بولا۔ اب لوگ لیٹرنگ میں باتھ روم میں جاتے ہیں، غسل خانے میں جاتے ہیں تو سر ڈھانپ کے نہیں جاتے، کسی نے بولا ہے کہ سر ڈھانپ کے جایا کرو، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نبی نے بتلا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ لڑکی سر کھلا گھر پہ گھومے گی، باہر بھی گھومے گی، کوئی نہیں بولتا ہے کہ میری بچی اپنا سر ڈھانک لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے، اس پہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ فضول کی جو باتیں ہیں جن کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے اسلام کے اندر، اسی بات پہ مسلمانوں سے غصہ آتی ہے کہ جو چیزیں ہیں نہیں ان کو رٹ کے بیٹھے ہوئے، جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، تبھی تو ہم برباد ہیں، تبھی تو مصیبت میں گرفتار ہیں، تبھی تو گھر پہ برکت نہیں ہوتی ہے، تبھی تو ٹینشن میں مبتلا ہیں، اسی کی وجہ سے کہ جو کام تھا وہ چھوڑ بیٹھے ہیں اور جو نہیں تھا اس کو گڑ بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، باقی جتنی بھی خرافاتیں ہیں وہ صرف اور صرف جو بڑے لوگ ہمارے باپ دادا جو کہہ کے آئے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، اور خالی بالٹی اگر کوئی دیکھ لے تو یہ ہو جاتا ہے، جوتی الٹی ہو تو یہ ہو جاتا۔ ہاں میرے بھائی یہ تو بات صحیح ہے کہ اگر جوتا یا چپل الٹا تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے، یہ تو اس پہ نیکی بھی ملتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو اچھا کام ہے، باقی جو چیزیں ہیں جن کا کوئی تصور نہیں ہے
وہ چیزیں سب بیکار ہیں، ان کو اپنے دماغ سے نکال کر پھینک دیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں، یا ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔